دنیا کہتی ہے کہ جو ٹوٹ جائے وہ ضائع ہو جاتا ہے، لیکن قدرت کہتی ہے کہ جب تک بیج ٹوٹتا نہیں اس میں سے درخت نہیں نکلتا۔ اگر آج آپ کی زندگی بکھر رہی ہے، اگر آج آپ سب کچھ کھو کر زیرو پر آ گئے ہیں تو مبارک ہو، کیونکہ بکھرنا انجام نہیں ہے، بکھرنا تو اس نئی ترتیب کا آغاز ہے جو آپ کو ایک شاہکار بنانے والی ہے۔ سوال صرف یہ ہے کہ آپ تیار ہیں اس راگ سے دوبارہ جی اٹھنے کے لیے؟ آپ دیکھ رہے ہیں بولتی بک، جہاں الفاظ دل کی دھڑکن بن جاتے ہیں۔ آج ہم جس کتاب کے صفحات پلٹنے جا رہے ہیں وہ آپ کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے کوئی جھوٹی تسلی نہیں دیتی، بلکہ وہ آپ کو آپ کی اصل طاقت سے ملواتی ہے۔ کتاب کا نام ہے ری بلڈ یور سیلف فرام زیرو 2026 اور اس کے مصنف ہیں مائلز آرڈن۔ یہ کتاب ان لوگوں کے لیے لکھی گئی ہے جو زندگی کے اس مقام پر کھڑے ہیں جہاں انہیں لگتا ہے کہ راستہ ختم ہو گیا ہے، چاہے وہ کسی گہرے رشتے کا ٹوٹنا ہو، کیریئر کی بڑی ناکامی ہو، یا پھر وہ اندرونی ٹوٹ پھوٹ جس کا شور آپ کے سوا کسی کو سنائی نہیں دیتا۔ آرڈن ایک بہت بڑی بات کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب انسان زیرو پر پہنچتا ہے تو دراصل وہ ایک ایسی آزادی حاصل کر لیتا ہے جس کا خواب بادشاہ دیکھتے ہیں، کیونکہ جس کے پاس کھونے کو کچھ نہ ہو اسے ہرانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں ہمیں بچپن سے نمبروں کی دوڑ میں لگا دیا جاتا ہے۔ زیادہ نمبر، بڑی ڈگری، بڑی گاڑی، بڑی نوکری۔ ہم دوسروں کے بنائے ہوئے پیمانوں پر خود کو ناپتے ناپتے اتنے تھک جاتے ہیں کہ ہمیں آئینے میں اپنی ہی شکل اجنبی لگنے لگتی ہے۔ مائلز آرڈن ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم میں سے اکثر لوگ آٹو پائلٹ پر زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم سانس تو لے رہے ہیں مگر ہماری روح کہیں بہت پیچھے چھٹ گئی ہے۔ ہم دوسروں کی واہ واہ سمیٹنے کے لیے وہ کام کرتے ہیں جو ہمیں اندر سے کھوکھلا کر رہے ہیں۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، کیا آپ بھی کسی ایسی ہی کامیابی کے پیچھے تو نہیں بھاگ رہے جو حاصل ہونے کے بعد بھی آپ کو سکون نہیں دے گی؟ کتاب ہمیں ایک اٹل حقیقت یاد دلاتی ہے۔ قدرت نے ہر انسان کو ایک خاص مقصد، ایک خاص ڈیزائن کے ساتھ بنایا ہے۔ جب تک آپ اپنی اصلی فطرت، ٹرو سیلف کو نہیں پہچانتے، آپ چاہے پوری دنیا جیت لیں، آپ اندر سے ہارا ہوا ہی محسوس کریں گے۔ تو آئیے آج اس ہار کو جیت میں بدلتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس بکھرنے میں کیا خوبصورتی چھپی ہے۔ ٹوٹنا، بکھر جانا، یہ الفاظ سننے میں کتنے خوفناک لگتے ہیں نا۔ ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم ٹوٹ گئے تو ہماری کہانی ختم ہو جائے گی، لیکن مائلز آرڈن یہاں ہمیں روکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ذرا ٹھہریے اور غور کیجیے، ٹوٹنا کوئی سزا نہیں، یہ تو قدرت کا ایک پوشیدہ تحفہ ہے۔ کیا آپ نے کبھی جاپانی فن کنسوگی کے بارے میں سنا ہے؟ وہاں جب کوئی قیمتی پیالہ ٹوٹ جاتا ہے تو وہ اسے کوڑے میں نہیں پھینکتے، بلکہ اسے سونے یعنی گولڈ کے تاروں سے جوڑتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مانتے ہیں کہ ٹوٹنے کے بعد جڑنے والی چیز پہلے سے زیادہ خوبصورت اور قیمتی ہو جاتی ہے، اس کے زخم ہی اس کا زیور بن جاتے ہیں۔ تو میرے دوست، اگر آج آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی پرانی زندگی بکھر گئی ہے، وہ نوکری نہیں رہی، وہ انسان نہیں رہا، یا وہ خواب ٹوٹ گیا، تو اداس نہ ہو۔ یہ کائنات کا اشارہ ہے کہ آپ کا پرانا خول اب چھوٹا پڑ گیا تھا۔ یہ بکھرنا دراصل ایک نئی جگہ بنا رہا ہے، ایک ایسی جگہ جہاں اب کچھ نیا اور پہلے سے بہتر آنے والا ہے۔ اور ہاں، یہ جو ہم روزانہ اپنے موبائل کی اسکرین پر دوسروں کی چمکتی دمکتی زندگی دیکھ کر کڑتے رہتے ہیں نا، یہ موازنہ یعنی کمپیریزن کا زہر پینا چھوڑ دیں۔ کتاب ہمیں ایک بہت سادہ سی بات یاد دلاتی ہے، ہر پھول کے کھلنے کا وقت الگ ہوتا ہے۔ مالی پودے کو پانی تو دے سکتا ہے، لیکن کلی کو زبردستی پھول نہیں بنا سکتا۔ سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے اور چاند اپنے وقت پر۔ ذرا سوچئے، اگر چاند بھی سورج بننے کی ضد کرنے لگے تو کیا ہمیں وہ ٹھنڈی چاندنی مل پائے گی؟ ہرگز نہیں۔ آپ کا وقت الگ ہے، آپ کا سفر الگ ہے۔ آپ کا یہ ٹوٹنا آپ کو کمزور کرنے کے لیے نہیں، بلکہ آپ کو نایاب بنانے کے لیے ہے۔ لیکن دوستوں، ایک مسئلہ ہے۔ جب آپ اس بکھرے ہوئے ملبے کو سمیٹ کر دوبارہ کھڑا ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک آواز آپ کا راستہ روکتی ہے۔ یہ آواز باہر سے نہیں آتی، یہ آپ کے اپنے اندر سے ابھرتی ہے، ایک خاموش چیخ کی طرح۔ تم نہیں کر سکتے، تم میں وہ بات نہیں ہے، لوگ کیا کہیں گے، تمہاری عمر نکل گئی ہے، تمہارا وقت ختم ہو گیا ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ یہ آواز کس کی ہے؟ مائلز آرڈن ہمیں چونکا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ آواز آپ کی نہیں ہے، یہ ان ڈرپوک لوگوں کا شور ہے جو آپ کی زندگی میں آئے اور چلے گئے، جنہوں نے خود کبھی کچھ کرنے کی ہمت نہیں کی، اور اب وہ آپ کے ذہن میں بیٹھ کر آپ کو بھی روک رہے ہیں۔
زیرو پر آنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ باہر کا شور ختم ہو جاتا ہے۔ جب سب چھوڑ جاتے ہیں تب آپ کو اپنی اصل آواز سنائی دیتی ہے، تو اس پرانے شور کو نظر انداز کریں اور اپنی خاموشی میں پناہ لیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس خاموشی میں تعمیر شروع کیسے کریں؟ کیا ایک دن میں سب بدل جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ تعمیر ہمیشہ ایک اینٹ سے شروع ہوتی ہے، اور وہ پہلی اینٹ کیا ہے؟ وہ اینٹ ہے سچ۔ خود سے سچ بولنا۔ آج آئینے کے سامنے کھڑے ہوں اور تسلیم کریں، ہاں میں تھک گیا ہوں، ہاں میں ہار گیا ہوں، لیکن میں ختم نہیں ہوا۔ جب آپ اپنی حقیقت کو، اپنے درد کو تسلیم کر لیتے ہیں تو وہیں سے آپ کی نئی زندگی کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ اگر آج یہ ویڈیو دیکھتے ہوئے آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں تو انہیں مت روکیں۔ یاد رکھیے، یہ آنسو آپ کی کمزوری نہیں ہے، یہ تو آپ کی روح کی وہ بارش ہے جو بنجر زمین پر نئی فصل اگانے کے لیے ضروری ہے۔ آپ پیچھے نہیں رہ گئے، آپ صرف تیار ہو رہے ہیں۔ سوال یہ نہیں کہ آپ زیرو پر کیوں آئے، سوال یہ ہے کہ کیا اب آپ اس زیرو سے ایک ایسی بلند عمارت کھڑی کریں گے جس کی مثال دنیا دے گی؟ اب تک ہم نے سمجھا کہ گرنا کیوں ضروری تھا، لیکن اب ہم وہ عملی طریقے یعنی پریکٹیکل سٹیپس دیکھیں گے جو مائلز آرڈن نے ہمیں بتائے ہیں، وہ طریقے جو آپ کو آج ہی سے، ابھی سے ایک نیا انسان بنانا شروع کر دیں گے۔ تعمیر نو کے اصول۔ سب سے پہلا اصول، ماضی کا ملبہ ہٹائیں۔ پرانے ملبے پر نئی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ ہم اکثر اپنی نئی زندگی کی بنیاد پرانی یادوں، پرانے پچھتاووں اور پرانی نفرتوں پر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کاش میں نے وہ نہ کیا ہوتا، کاش اس نے مجھے دھوکہ نہ دیا ہوتا۔ دوستو، یہ جملے وہ زنجیریں ہیں جو آپ کو زیرو سے آگے بڑھنے نہیں دیتی۔ زیرو کا مطلب ہے صاف تختی۔ آج خود کو معاف کر دیں۔ ان لوگوں کو معاف کر دیں جنہوں نے آپ کا ساتھ چھوڑا، اور اپنے اس پرانے ورژن کو الوداع کہہ دیں جو اب باقی نہیں رہا۔ جب تک آپ پرانا بوجھ نہیں اتاریں گے، آپ نئے سفر کے لیے تیار نہیں ہو پائیں گے۔ دوسرا اصول، ہم ٹوٹے کیوں تھے؟ کیونکہ ہم نے اپنی خوشی کا ریموٹ کنٹرول دوسروں کے ہاتھ میں دے دیا تھا۔ ہم نے اپنی قدر، سیلف ورتھ کا اندازہ دوسروں کی تالیوں سے لگایا۔ مائلز آرڈن یہاں ایک کڑوا سچ بولتے ہیں، دنیا آپ کی قدر تبھی کرتی ہے جب آپ اپنی قدر کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ اب جب آپ خود کو دوبارہ بنا رہے ہیں تو اس بار بنیاد لوگوں کی پسند پر نہیں بلکہ اپنی فطرت پر رکھیں۔ وہ کام تلاش کریں جو آپ کو تھکاتا نہیں بلکہ توانائی دیتا ہے۔ وہ راستہ چنیں جو آپ کی روح کو سکون دے، چاہے دنیا اسے پاگل پن ہی کیوں نہ سمجھے۔ یاد رکھیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ایک نقلی عقاب بننے سے بہتر ہے کہ آپ اپنی موج میں اڑنے والی ایک اصلی چڑیا بن کر جی لیں۔ تیسرا اصول اور سب سے طاقتور، چھوٹی جیت۔ جب ہم زیرو پر ہوتے ہیں تو ہمیں سامنے پہاڑ جیسا بڑا مشن نظر آتا ہے اور ہم ہمت ہار کر بیٹھ جاتے ہیں۔ کتاب کہتی ہے، پہاڑ کو مت دیکھو، اپنے قدموں کو دیکھو۔ اگر آپ کی زندگی بکھر گئی ہے تو کوئی بڑا انقلاب لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف صبح اٹھ کر اپنا بستر ٹھیک کرنے سے شروع کریں۔ روزانہ صرف ایک گلاس زیادہ پانی پینے سے شروع کریں۔ صرف 10 منٹ کوئی اچھی کتاب پڑھنے سے شروع کریں۔ یہ سننے میں بہت معمولی لگتا ہے نا؟ لیکن یہ چھوٹے چھوٹے کام آپ کے دماغ کو ایک بہت بڑا پیغام دیتے ہیں۔ یہ پیغام دیتے ہیں کہ تم ابھی بھی کنٹرول میں ہو۔ یہ چھوٹی اینٹیں ہی کل کو ایک مضبوط دیوار بنیں گی۔ خود کو دوبارہ بنانا ایک میراتھن ہے، 100 میٹر کی دوڑ نہیں، اس لیے اپنی سست رفتار پر شرمندہ ہونا چھوڑ دیں اور بس چلتے رہیں۔ لیکن یاد رکھیے، جب ایک عمارت تعمیر ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے گرد باڑ لگا دی جاتی ہے تاکہ کوئی اسے نقصان نہ پہنچا سکے۔ مائلز آرڈن ہمیں خبردار کرتے ہیں، تعمیر نو، ریبلڈ کے دوران آپ کی توانائی بہت قیمتی ہوتی ہے، اسے ضائع مت کریں۔ یہ وہ نازک وقت ہے جب آپ کو ان لوگوں سے دور ہو جانا ہے جو آپ کی ہمت توڑتے ہیں، وہ دوست، وہ رشتہ دار جو بار بار آپ کا ماضی آپ کے سامنے لا کر کھڑا کر دیتے ہیں، جو آپ کو یاد دلاتے ہیں کہ آپ کہاں گرے تھے۔ انہیں اپنی زندگی کے VIP لاؤنج سے نکال دیجیے۔ خاموشی اختیار کریں۔ اپنی محنت کا شور مت مچائیں، سوشل میڈیا پر اپنی ہر کامیابی پوسٹ مت کریں۔ آرڈل کہتے ہیں، کوائٹ گروتھ از دا اسٹرانگسٹ گروتھ۔ خاموش نشوونما سب سے مضبوط ہوتی ہے۔ ذرا قدرت کو دیکھیں، جب بیج زمین کے اندر ہوتا ہے تو وہ خاموشی سے پھٹتا ہے، خاموشی سے اندھیرے میں جڑیں پکڑتا ہے اور پھر خاموشی سے زمین کا سینہ چیر کر باہر آتا ہے۔ وہ شور نہیں مچاتا۔ اسی طرح آپ کو بھی خاموشی سے اندھیرے میں خود پر کام کرنا ہے۔ جب پھل آئے گا، جب سایہ دار درخت بنے گا تو دنیا خود دیکھ لے گی، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میرے دوستوں، زیرو سے واپسی کا سفر آسان نہیں ہوتا، کانٹوں بھرا ہوتا ہے، مگر یہ سفر آپ کو وہ انسان بنا دیتا ہے جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا۔ جس نے اندھیرا دیکھ لیا ہو اسے ہی چراغ کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ آج اگر آپ تنہا ہیں، اگر آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں، اگر جیب خالی ہے تو گھبرائیے مت۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں،
दुनिया की बड़ी बड़ी सल्तनतें और अजीम तरीन इंसान इसी जीरो के मकाम से गुजर कर बने हैं। आपकी राख में अब भी वो चिंगारी बाकी है जो एक सूरज बनने की ताकत रखती है। माइल्स ऑर्डन अपनी किताब के आखिर में एक जुमला लिखते हैं जो मेरी रूह में उतर गया। जिंदगी आपको गिराती इसीलिए है ताकि आप देख सकें कि नीचे की मिट्टी कितनी मजबूत है, और फिर वहां से, इस ठोस जमीन से, आप नए सिरे से परवाज कर सकें। तो सुन लें, आप पीछे नहीं रह गए, आप सिर्फ रिचार्ज हो रहे हैं। आप नाकाम नहीं हुए, आप सिर्फ एक गलत रास्ते से वापस मुड़े हैं ताकि सही रास्ता पकड़ सकें। आज इस वीडियो के खत्म होने के बाद एक कागज और कलम उठाइए और उस पर सिर्फ 3 चीजें लिखें जो आप कल से मुख्तलिफ करेंगे। बड़ी बड़ी बातें नहीं, सिर्फ 3 छोटी तब्दीलियां। और फिर उस कागज को अपनी जेब में रख लें और पीछे मुड़कर मत देखें, क्योंकि 2026 आपकी तबाही का साल नहीं, ये आपकी दोबारा पैदाइश का साल होने वाला है। उम्मीद है रीबिल्ड योरसेल्फ फ्रॉम जीरो 2026 का ये सफ़र आपके लिए एक नई उम्मीद की किरण लेकर आया होगा। अगर हमारी ये कोशिश आपके पसंद आई हो तो इसे उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो आज मायूसी का शिकार हैं। शायद आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल दे। बोलती बुक को सब्सक्राइब करके हमारे इस सफ़र का हिस्सा बने। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुश रहें और अपनी फितरत को पहचानते रहें।